اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ معزز حاضرین اکرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ جس ذات اقدس کے نور کے پرانی کرشموں کی سماعت فرمائی تھی، وہی ذات مقدس جس کی نبوت و رسالت کے حقانیت، جس کی تعریف و توصیف اور بشارت حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام نے کی تھی، یہ وہی بلند و بالا ہستی جس کے لیے حضرت خلیل رب جلیل نے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ یہ وہی صاحب شان و شوکت ہیں جن کی بشارت حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ نے دی۔ چنانچہ ابتدائے خطبہ میں نے جو آیت پڑھی ہے، اس آیت کا تعلق اسی بشارت سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، مبشرم برسولی، میں ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آنے والے ہیں، اسمہ احمد، جن کا نام اسم گرامی احمد ہوگا۔ لہذا دعائے خلیل و بشارت مسیح آج سے 1450 سال پہلے ہی اسی ماہ مبارک کی 12ویں تاریخ کو رونمائے جہاں ہوئی۔ ربیع الاول کی 12ویں شب تھی، پیر کا دن تھا، صبح تھا کہ حضرت جبرائیل امین 70,000 ملائکہ مقربین کی جماعت کے ساتھ روئے زمین پر تشریف لائے اور آمد مبارک کے منتظر تھے کہ ناگہاں آواز آئی، مبارک ہو ختم المرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ حاضرین اکرام، آئیے پہلے اس بات کا جائزہ لیتے چلیں کہ ختم المرسلین کی تشریف آوری کے وقت کائنات رنگ و بو کا کیا عالم تھا۔ ساری انسانیت بے علمی، جہالت کی تاریخ چادروں میں لپٹی ہوئی تھی۔ روم، ایران، مصر، یونان، ہندوستان یکساں طور پر کفر و شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ عرب کی حالت ناقابل بیاں تھی۔ دنیا کی کوئی برائی اور بے حیائی ایسی نہ تھی جو وہاں نہ پائی جاتی ہو۔ جھوٹ، لوٹ مار، دھوکہ، فریب، عیاشی، زناکاری، ظلم و زیادتی، سود خوری، شراب نوشی، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، یتیموں، محتاجوں، بیواؤں، مسکینوں کو ستانا، مسافروں کو لوٹنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خون ریز جنگوں کا اعلان کرنا، کمزور کے خون سے طاقت رنگین کرنا، حتیٰ کہ اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ کا سلوک کرنا عربوں کا عام پیشہ تھا۔ شرک کی حالت کیا بیان کی جائے؟ مرکز توحید و رسالت، معدن ہدایت، کعبہ مشرقہ میں 360 بت رکھے گئے تھے۔ زمین، آسمان، مٹی، پتھر، ندی، نالے، جھاڑ، سورج، چاند، ستارے، سونا، چاندی،
روپیے پیسہ حتیٰ کی انسان کی جاتی تھی. کوئی ندی نالا جھاڑ پہاڑ ایسا نہ تھا جس کی پرستش نہ کی جاتی. ایسے نازک وقت موقع پر جبکہ ساری انسانیت ایک خدا کی پرستش چھوڑ کر نافرمانیوں میں مبتلا ہو کر جہنم کے دھانے پر پہنچ چکی تھی، ایسے ماحول میں میرے اور آپ کے آقا جناب رسالت معاب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور لوگوں کو جہنم کے دھانے سے کھینچ کر نکالے. جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، کنتم علی شفا حفرۃ فانقذکم، تم جہنم کے دھانے پر پہنچ چکے تھے، ہم نے تمہیں کھینچ نکالا. چنانچہ وہ مقدس ذات گرامی جب وجود میں آئی تو مورخین عالم انگشت بدنداں ہیں کہ 23 سال کی مختصر مدت میں صرف جزیرہ عرب ہی میں نہیں، دنیا کے اکثر حصوں میں اسلام کی شعاعیں پہنچی اور ساری دنیا میں صدائے حق گونج اٹھا. حالی نے کیا خوب کہا ہے، پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے، پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے. سامعین اعظام، دیکھتے چلیے اس ذات اقدس کی نشو نما کس طرح ہوئی. چنانچہ آج کے اس خطبے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت اور بچپن و جوانی کے عجائب غرائب کا مختصر تذکرہ کرتا چلو. جیسا کہ روایات میں آیا ہے، حضرت فاطمہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اس رات اچانک بی بی آمینہ کا سارا گھر روشن ہو گیا. ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ پیدا ہوئے. کوئی الفاظ نہیں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہم بیان کر سکیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو فرماتے ہیں اس رات اچانک بی بی آمینہ کا سارا گھر روشن ہو گیا اور ستارے جھک کر زمین حرم سے اتنا قریب ہو گئے کہ میں گمان کرنے لگی کہ یہ ٹوٹ کر گر جائیں گے. اس سے متعلق بزرگان دین نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ آپ کی تشریف آوری کے بعد ساری دنیا نور حق سے منور ہو جائے گی اور حرم پاک میں ہمیشہ کے لیے بت پرستی مٹ جائے گی. بزرگوں، آج دنیا کا وہ کون سا خطہ ہے، کون سا خطہ ہے جہاں پیغام لا الہ نہ، اور یہ تاریخ ہے کہ حرم محترم جس میں 360 بت رکھے گئے تھے، جس کی تمام دیواروں پر گندی اور ننگی تصویریں نقش کی گئی تھی، آپ کی دنیا میں آنے کے بعد یعنی پیدائش کے صرف 60 سال بعد حرم پاک کو ان تمام پلیدوں سے پاک کیا گیا اور قیامت تک کے لیے سرزمین حرم بتوں اور بت پرستی کے نجاست سے منزہ ہو گئی. یہ بھی مشہور روایت ہے کہ جس رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہوئے، اس رات کسریٰ کے شاہی محل میں زلزلہ آیا اور محل کے 14 کندرے گر پڑے
اور فارس کے مشہور آتش کدا جس میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی اچانک بجھ گئی۔ اس سے بزرگوں نے یہی بیان کیا ہے کہ ظہور اسلام ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تخت کسریٰ پر صرف 14 حکمران حکومت کریں گے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صرف 70 سال کے بعد ایسا انقلاب آیا کہ زمانہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسریٰ کے تمام علاقے مفتوح ہو کر داخل عالم اسلامی ہو گئے، اور آتش کدا فارس کے بجھنے سے یہی مراد تھی کہ سلطنت ایران ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجوسیوں کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ صرف شب ولادت کے عجائب تھے، علاوہ ازیں بہت سارے معجزے رونما ہوئے جن کو اس مختصر وقت میں بیان کرنا دشوار بات ہے، نہ دشوار بات ہے۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو سارے خاندان میں خوشی، فرحت و مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ دنیا کا رواج بھی یہی ہے کہ لوگ آنے والے کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مگر آنے والا روتے ہوئے آتا ہے۔ جب آدمی کی رخصتی کا وقت آتا ہے تو اس کی اپنی زندگی کے طرز پر موقوف ہے کہ بعد لوگ جاتے ہوئے غم زدہ ہو جاتے ہیں اور بھیجنے والے مسرستے بھیجتے ہیں، حالانکہ معاملہ اس کے خلاف ہونا چاہیے کہ جانے والا خوشی سے رخصت ہو اور رخصت کرنے والا غم زدہ۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، یاد داری کے وقت زادن تو ہما خنداں بدند تو گریاں۔ کیا تجھے وہ وقت یاد ہے جب پیدا ہوا تھا، تب تو رو رہا تھا اور سب لوگ خوش تھے، چنازی کے وقت مردن تو ہما گریاں شون وہ تو خنداں۔ یعنی اس طرح جی اور زندگی گزار کہ جب تیری رخصتی کا وقت آئے تو سب روتے رہیں اور تو ہنستا ہوا رخصت ہو جا، اور تو ہنستا ہوا رخصت ہو جا۔ یہ ایک درمیانی بات تھی۔ غرض جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رونما ہوئے تو رواج دنیا کے مطابق خوشی کے شادیانے بجائے گئے۔ لڑکا پیدا ہوا جاتا ہے، لڑکا پیدا ہو جاتا ہے تو اربوں کی خوشی میں انتہا درجہ اضافہ ہو جاتا۔ یہی کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع ولادت پر بھی ہوا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کے لوگوں نے بھی انتہائی درجہ خوشی منائی۔ چنانچہ روایات میں آیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب شکار کے لیے گیا ہوا تھا، واپس لوٹا اور شہر میں داخل ہو رہا تھا کہ دور سے اس کی اپنی لونڈی سوبیا کی اس پر نظر پڑی تو دوڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچی اور اس کو خوشخبری سنائی، اے سردار بھتیجا مبارک، آج عبداللہ کے گھر لڑکا ہوا ہے۔ جو ہی ابو لہب نے یہ خوشخبری سنی تو اس نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے سوبیا سے کہا، جاؤ جاؤ، اس خوشخبری کے صلے میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ دیکھ لیا آپ نے میرے آقا کی ولادت پر اس شخص نے بھی خوشی منائی جس نے پوری طرح اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مذہب اسلام کی مخالفت کی،
اور اسلام کو مٹانا جس کا شیوا تھا، مگر دیکھتے جائیے کہ اس اظہار خوشی کے بدلے میں اللہ پاک نے اس دشمن اسلام کو کیا اعزاز بخشا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد ایک بار آپ نے اسے خواب میں دیکھا اور کہا کہ کہو کیا حالت ہے۔ اس پر ابو لہب نے کہا بھائی کیا بتاؤں کہ ہمارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں وہی حق ثابت ہوا، اور میں نے جو ان کی نافرمانی کی ہے اس کی بڑی سے بڑی سزا بھگت رہا ہوں، مگر ایک احسان مجھ پر ہے کہ میں بھتیجے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے صبیہ کو جن 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے آزاد کیا تھا، ان انگلیوں سے ہر پیر کے دن ایک مادہ نکلتا ہے، میں اسے چوس لیتا ہوں تو سکون معلوم ہوتا ہے، اور خوشی منانے کی وجہ سے پیر کے دن عذاب ہلکا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حاضرین غور فرمائیے کہ یہ کس کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ ایک دشمن خدا کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانے کے بدلے جب عذاب میں تخفیف ہو رہی ہو، تو ہم مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہر سال میلاد کے جھل سے منائیں، تو کیا اس سے اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل نہ ہوگی؟ اس مقام پر اپنے علم و دانش کے مطابق اس مسئلے کی بھی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ کیا میلاد کے جلسے کرنا، میلاد کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا اور کھانا کھلانا اور اس کا اہتمام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ویسے تو مذکور واقعے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اظہار مسرت کرنا باعث خیر و ذریعہ حصول رضا الہی کا معلوم ہونا عقلاً معلوم ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں حدیث کی کتابوں میں وارد ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت کے لیے مسجد نبوی میں ہر جمعرات کی شب ایک ممبر لگایا جاتا ہے، جس پر بیٹھ کر حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ اپنا نعتیہ کلام سناتے، اور روایتوں کو بنیاد بنا کر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ آج کے اس دور میں جو جلسہ میلاد منائے جاتے ہیں اس میں سیرت پاک سنائی جاتی ہے، تو اس کے جائز ہونے میں شک ہی کیا ہے؟ اور پھر یہ جلسے آج کل کی ایجاد بھی نہیں ہے، بلکہ تقریباً 800 برس کے طویل عرصے سے کیے جا رہے ہیں، اور اکابر علماء اکرام اس کے جواز کے قائل رہے ہیں۔ چنانچہ ہندوستان کا وہ عظیم خاندان جس سے یہاں علم حدیث کی عمارت تعمیر ہوئی ہے، اس خاندان کی ایک شخصیت حضرت عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا ایک فتویٰ پیش کر دینا اس وقت مناسب ہوگا۔ حضرت سے سوال کیا گیا تھا کہ میلاد النبی کے جلسے کرنا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت نے جواب تحریر فرمایا، ہمارے گھر میں سال میں 2 مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، ایک محرم کی 10ویں تاریخ کو، اس میں تقریباً 200 سے 300 لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کے سامنے شہدائے کربلا کے احوال سنائے جاتے ہیں، اور اس وقت گھر میں جو کچھ رہتا ہے وہ تبرک کے طور پر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ دوسری مجلس ربیع الاول کی 12ویں کو ہوتی ہے، اور اس میں تقریباً 1000 آدمی جمع ہوتے ہیں،
ان کے روبرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے، اور اس وقت گھر میں جو کچھ رہتا ہے اسے لوگوں پر تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ لکھتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ اگر یہ جلسے ناجائز ہوتے تو میں نہ کرتا۔ حضرت محدث نے کتنی اچھی بات بتلائی ہے کہ ہم کو بھی اسی معیار کو اپنانا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ جلسے ناجائز ہوتے تو 800 برس سے اتنے علماء اکرام نہ کرتے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ آج کے اس دور میں مسلمانوں کا دین کو پہنچانا اور پہچاننے کے صرف 2 ذریعے ہیں، ایک ممبر، دوسرا میلاد کے جلسے۔ اگر ان پر ناجائز اور بدعت ہونے کا لیبل لگایا جائیں تو پھر مسلمانوں کی کیا حالت ہوگی۔ الایمان الحفیظ۔ غیر سامعین اکرام، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانے کی بات آئی تو وقت کی مناسبت سے یہ چند باتیں آپ کے خدمات میں پیش کرتا ہوں۔ چلیے آگے بڑھتے چلیں۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیم ہی پیدا ہوئے۔ ولادت سے 2 ماہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ عرب کے رواج کے مطابق 4 سال کی عمر تک آپ کی پرورش حضرت دائی حلیمہ کے ذریعے تربیت و پرورش قبیلہ بنو سعاد میں ہوئی۔ جب 6 سال کے ہوئے تو والدہ محترمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر دار آخرت تشریف لے گئے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی خاص نگرانی میں پروان چڑھانا چاہتا ہے تو تمام ظاہری وسائل سے اسے کاٹ دیتا ہے تاکہ اس پر کسی کا احسان نہ رہے بلکہ خالص رحمت الہی سے تعلق رہے۔ چنانچہ یہی معاملہ ہے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پیش آیا۔ بالکل کم عمری میں مادر و پدر کے شفیق سایہ سے محروم ہو گئے۔ والدہ کے وصال کے بعد آپ کی پرورش کا شرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو حاصل ہوا، مگر وہ بھی زیادہ مدت تک ٹھہرے نہ سکے، حتیٰ کہ جب 8 برس کے ہوئے محترم دادا جان کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ جب حضرت عبد المطلب کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت ابو طالب کو طلب فرمایا اور ان سے کہا، میری جان کے بعد تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تحویل میں لینا اور اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنا اور ان کی پرورش کرنا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی آغوش تربیت میں پرورش پانے لگے۔ عام طور پر نوجوانوں کے جو خیالات ہوتے ہیں اور ان سے جو حرکات و سکنات و سرزد ہوتی ہیں ان سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طبعی رجحان بالکل علیحدہ رہا، جبکہ سارا ماحول یہاں سے وہاں تک بگڑا ہوا تھا اور ہر طرف برائیاں کا زور شور تھا۔ شراب نوشی تو اربوں کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی، مگر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برائیوں کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں دی، اور دیتے بھی کیسے
آپ تو ایک ایسا پیغام لے کر مبعوث ہونے والے تھے کہ جس سے ان تمام برائیوں کو دنیا سے مٹھانا تھا۔ آپ اپنی جوانی میں تجارت کو اپنایا اور ایسی تجارت فرمائی جو ہر لحاظ سے جھوٹ، دھوکہ بازی اور مکاری جیسی خصلتوں سے صاف تھی۔ عمر مبارک جب 25 سال کی ہوئی تو آپ نے مکے کی ایک رئیس خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت لے کر بغرض تجارت ملک شام تشریف لے گئے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ایک غلام میسرہ نامی بھی آپ کے شریک سفر رہا۔ سفر سے واپس لوٹے تو خود حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہو رہے ہیں اور ابر کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے۔ آپ کے غلام میسرہ نے بھی دوران سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رونما ہونے والے عجائب کو بیان کیا۔ اس بار تجارت میں اتنا نفع ملا جتنا اس سے پہلے کبھی نہ ملا تھا۔ ان تمام باتوں سے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت متاثر ہوئے اور ہونے کے بعد آپ سے نکاح کا پیغام دے دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی رضامندی اور رائے سے اس پیغام کو قبول فرمایا۔ آپ کا نکاح ایک بیوہ خاتون سے ہوا جو عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال کی بڑی تھی۔ یہ آپ کا پہلا نکاح تھا۔ محترم حاضرین، اس میں ہم مسلمانوں کے لیے جو بیوہ کو منحوس خیال کرتے ہیں اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، بڑی غیرت ہے۔ فَعَاتَبَرُ جَا اُولِ الْأَبْصَارِ، غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی کا مختصر سا تذکرہ پیش کیا ہوں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا، یعنی نبوت کا اعلان کیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا حال انشاءاللہ اگلی جمعہ میں پیش کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق سے نوازے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم قديم بل رؤوف رحيم ورب حليم۔ جو حضرات سنت